बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हम थोड़ा सा कोरोना की सूरत हाल और फिर पार्लियामेंट में जो कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज हुई वो है जनाब शहबाज शरीफ साहब भी आसिफ अली जरदारी साहब के तकरीबन बराबर ही निकले और शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी आज अहम तरीन इंकशाफात हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने उन इल्ज़ामात और इंकशाफात की तरदीद नहीं की बल्कि उसकी तस्दीक कर दी। और वो तस्दीक कैसे की वो भी आपको दिखाएंगे। और वही बातें जो आसिफ अली जरदारी साहब करते थे जब उनके फेक अकाउंट सामने आए थे, तो अब शहबाज शरीफ साहब भी वैसी ही बातें कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी खबर, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। चीनी शुगर क्राइसिस, आटा गंदम क्राइसिस, उस पे एक तहकीकाती कमीशन काम कर रहा है। उसके सरबराह हैं वाजिद ज़िया साहब, DGFIA, उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया वो भी बताएंगे और वो किस चीज़ के पीछे छुप रहे हैं। ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में शामिल होंगी। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब, पार्लियामेंट में इस वक्त डिबेट चल रही है। कोरोना की सिचुएशन तो बहुत ही गंभीर होती जा रही है, ख़ास तौर पे जो लॉकडाउन की। तो चौधरी साहब, ये लॉकडाउन का फ़ैसला लगता है मुझे तो लग रहा है कि ये इस पर रिव्यू करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से कराची में तो कुछ मार्केट सील कर दी गई, लाहौर में भी आपके वज़ीर जो हैं मियाँ असलम इकबाल साहब फील्ड में थे, मार्केट्स में थे और वहाँ की सूरत हाल भी काफ़ी मखदूश थी। तो लगता है मुझे ये चेंज करना पड़ेगा फ़ैसला जो है। नहीं, वो लोगों ने मतलब बिहेव नहीं किया उस पर अपना, यानी जो सोशल डिस्टेंस या फासला रखना था या मास्क पहनने थे या हाथ दस्ताने पहनने थे या हाथों को सैनिटाइजर से तो वगैरह वगैरह वो नहीं किया गया। तो अब ये इनके पास यही है कि एक दफ़ा लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज मरीज़ हैं सुना 2200 या कितने ज़्यादा एक दिन में बढ़ गए हैं। अगर इंडिया में तो खैर 1 लाख के नज़दीक पहुंच गए हुए हैं, तो किसी जगह भी कमी नहीं आ रही। तो इसलिए यानी अगले 24 घंटे में गवर्नमेंट को दोबारा इस रिव्यू करना पड़ेगा कि अगर लोगों ने यही तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया तो फिर ईद तक मुकम्मल सील करना पड़ेगा सारे मुल्क को। सऊदी अरब में तो चौधरी साहब ईद से पहले ही 3 दिन पहले कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और जो 23 से शुरू होगा और 27 तक, 23, 24, 25, 26, 27, 6 दिन सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पे कर्फ्यू रहेगा। यानी जो ईद के अयाम होंगे और आखिरी 2-3 रोज़े, ये तो है सऊदी अरब का फ़ैसला। और बाकी मुल्क भी इसी तरीके से अपनी अपनी सूरत हाल के मुताबिक कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक आवाम को सहूलत दी गई थी क्योंकि प्रेशर बहुत आ रहा था कि जनाब रोज़गार के मौके बंद हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया था और उस फैसले के नतीजे में आज और कल जो हमने देखा मंडे से, तो कोई ख्याल नहीं रख रहा जी। और क्या कहना चाहिए कि अन्यवाह लोग जो हैं वो निकले हैं और किसी किस्म का ना कोई SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, ना ग्लव्स का, ना मास्क का, ना सोशल डिस्टेंस का। और पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद भी मैं आपको बता दूं कि 34,336 हो चुकी है, जबकि नए केसेस पिछले 24 घंटों के दौरान 2255 आए हैं। 2255 नए केसेस आए हैं और अमवात 31 हुई हैं 24 घंटे में। और वायरस से अमवात की तादाद 737 हो गई है। तो ये जो तादाद है ये भी बढ़ती जा रही है और ये जो तजर्बा किया गया है वो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं लग रही। पंजाब में 13,225 हो गए हैं मरीज़ जी, अमवात हो गई हैं 214 और सेहतयाब होने वाले मरीज़ हैं 4,531। सिंध में 12,000 से तजावुज़ कर गई है मुतासरीन की तादाद और अमवात 218 हैं। और इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी 2,158 है तादाद मुतासरीन की और अमवात हैं 27। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात 267 हैं। ये सबसे आगे जी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा अमवात के हिसाब से, आबादी के हिसाब से वो तीसरा सूबा है। आज़ाद कश्मीर में डेथ हुई है जी 1 और मुतासरीन हैं 88।
وفاقی دارالحکومت میں 6 اموات ہیں اور متاثرین ہیں 759. تو صورتحال چوہے صاحب یہ ہے. اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں بھی 475 ہو چکی ہے اور اموات 4 ہو چکی ہیں. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھی جی مسلسل جو ہے نمبر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے متاثرین کی تعداد میں اور ڈیتھس میں بھی. مقبوضہ کشمیر سری نگر سے جو ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. تو یہ سچویشن ہے لیکن لوگ خیال نہیں کر رہے. اور آج قومی اسمبلی میں بھی اس سے زیادہ جو افسوس ہوا چوہے صاحب, قومی اسمبلی میں بھی جو اجلاس بلایا گیا تھا کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے میرا, آپ کا, عوام کے ٹیکسز کا. اور صورتحال تو یہ تھی کہ اپوزیشن کو بہت سالڈ قسم کی تجاویز لے کے آئے گی اور حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے کوئی مشترکہ لاہ عمل بنائیں گے, کوئی مشترکہ اسٹریٹجی بنائیں گے, عوام کی سہولت کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے. لیکن قومی اسمبلی میں جو معیار ہے وہ بہت ہی افسوسناک حد تک جو معیار ہے وہ ہے. آج بھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ خدا کا نام لیں, آپ سنجیدہ ہو جائیں اور خیال رکھیں, جو بحث ہو رہی ہے اس کو بھی سنجیدگی سے لیں. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری. تمام میری معزز اراکین سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں اور یہ جو وبا ہے, کرونا خطرناک وبا ہے, اس کے بارے میں یہ خصوصی اجلاس بلایا گیا ہے کہ اس پہ بحث کی جا سکے. تو اس پہ تمام لوگ خاموشی سے سنیں جو بھی بات ہو رہی ہے. آپس میں بات چیت اگر کرنی ہے تو آپ باہر جا سکتے ہیں, لیکن یہ اجلاس کے اندر پوری قوم ہم سب کو دیکھ رہی ہے تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بحث کو جو ہے وہ ایک ایسی طرف لے کر جائیں کہ جس سے نتیجہ بھی آخذ ہو اور ہم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس وبا کا بہتر طریقے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. یہ آپ نے سنا جی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب تھے. اب میں آپ کو سنواتا ہوں, انتہائی سیزنڈ تصور کیے جاتے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اب پھر یہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل تھے. اور شہباز شریف صاحب کو بھی ایک لالی پاپ دیا گیا تھا, ایک ان کو بھی دیا گیا تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی آ رہی ہے, ذرا کام تیار کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہو نہیں سکا. اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج جو گفتگو کی وہ آپ غور سے سنیے. انہوں نے آج انتہا کر دی. آج انہوں نے کسی بھی ادارے کی کیا کہنا چاہیے توقیر کا خیال نہیں رکھا, سب کو لپیٹ دیا. ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے ادارے بنے ہوئے ہیں, این سی او سی ہے, پتہ نہیں این سی وی ڈی ہے, پتہ نہیں اور سی 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 ہے, سی ڈی سی ہے, لمبے لمبے ادارے ہیں اور ان کی لمبی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں, ویب سائٹیں بھری ہوئی ہیں. میں ایک گزارش کروں گا, میں نے ساری ویب سائٹس دیکھی ہیں, یہ بتا دیں پاکستان کی کرونا وائرس کے خلاف اسٹریٹجی کیا ہے. آپ کو یہ ذرا دوبارہ سنائیے چوہے صاحب, ذرا غور سے سننا. یہ کن اداروں کے بارے میں, کیا یہ ان اداروں کو کہہ رہے ہیں, اداروں میں بیٹھنے والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ذرا دوبارہ سنائیے جی. ہمیں بتایا جاتا ہے ادارے بنے ہوئے ہیں, این سی او سی ہے, پتہ نہیں این سی وی ڈی ہے, پتہ نہیں اور سی 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 ہے, سی ڈی سی ہے, لمبے لمبے ادارے ہیں اور ان کی لمبی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں, ویب سائٹیں بھری ہوئی ہیں. میں ایک گزارش کروں گا, میں نے ساری ویب سائٹس دیکھی ہیں, یہ بتا دیں پاکستان کی کرونا وائرس کے خلاف اسٹریٹجی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے, مجھے چوہے صاحب سب سے پہلے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ادارے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ادارہ, یہ اداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں جی, یہ آپ ان کو سمجھتے نہیں ہیں, یہ ریڈیکیول کر رہے ہیں. ہی از ٹرائنگ ٹو مس بہیو. یہ سابق وزیر اعظم نہیں, یہ تو لگتا ہے کہ کوئی یعنی مطلب ہے ان کو کسی نے کام دیا ہوا ہے کہ جاؤ اور بھائی وہ ادارہ جو ہے وہ سیٹنگ لیفٹیننٹ حمود الزمان جو ہے اس میں اس کے کرتا دھرتا ہے, یہ ان پر حملے کر رہے ہیں. اور فوج اپنے بندوں کی قربانیاں دے کے آپ کو کرونا سے اور دوسری وباؤں سے اور دشمن کی سازشوں سے بچانے کے لیے ایکٹیو ہے, اور یہ انہی کا مذاق اڑا رہے ہیں. جو میں سمجھا ہوں ان کی گفتگو سے اب وہ الٹ پلٹ کر کے نام بھی لے رہے ہیں ان کا, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ ذرا تصحیح کر رہے ہیں. ایک تو ہے ان میں سے ادارہ این سی او سی. چوہے صاحب اگر این سی او سی نہ ہوتا نا تو اس وقت ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد
انہوں نے کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ وفاق اور صوبے بیٹھ کے آپس میں کسی بھی ناگہانی صورت میں کوئی ایک بات کر سکیں. این سی او سی بنا. این سی او سی میں کون ہوتے ہیں جی؟ وفاقی وزراء ہوتے ہیں, ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے, اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں چیئرمین این ڈی ایم میں نظر آ رہے ہیں, سٹاف ہے, ٹیکنیکل سٹاف ہے, منسٹری آف ہیلتھ ہے, سر آئی ایس آئی ہے, سارے ہیں. آئی ایس آئی انپٹ دیتی ہے, آئی بی انپٹ دیتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز انپٹ دیتی ہیں, اس میں سول ملٹری لیڈرشپ اور اس میں وزرائے اعلیٰ اپنا انپٹ دیتے ہیں. چاروں کے چاروں صوبے سمیت گلگت بلتستان اس میں ان کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہوتے ہیں. یہ وہ ادارہ ہے, اور یہ باقاعدہ طور پہ ویڈیو لنک سے لمبے لمبے اجلاس سب سے صلاح مشورہ کیا جاتا ہے. ایک تو این سی او سی اجلاس ہے, این سی او سی کا ادارہ ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر. ایک تو ان کو یہ پسند نہیں. اب شاہد خاقان عباسی صاحب بتا دیں کہ ان میں بیٹھے ہوئے کون سے لوگ ان کو پسند نہیں ہیں جن کا وہ آج مذاق اڑا رہے تھے. اور یہ 24 آورز 24 گھنٹے یہ بلا مبالغہ, کوئی چھٹی نہیں ہے, بریک نہیں ہے, شفٹوں میں یہ کام کر رہا ہے. ہم نے ایک سائٹ پہ رکھ دیں کہ امپلیمنٹ کس طرح ہوتا ہے, کیا اس میں خلا رہ جاتے ہیں, کیا نہیں رہتے, لیکن یہ ادارہ 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک اپنا کام کر رہا ہے. ایک تو چوہے صاحب آج انہوں نے اس کا مذاق اڑایا, اس پہ کوئی بات کرنی ہے تو کریں. پھر میں ایک اور آپ کو تصویر دکھاتا ہوں کہ دوسرے ادارے کا کس کا انہوں نے مذاق اڑایا. اس پر بات نہیں کرنی چاہیے, بندوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں انہیں پر حملے کر رہے ہو بھائی, آپ بات کریں اگلے. اگلا شاہ صاحب ایک اور ادارہ ہے, وہ ہے قومی رابطہ کمیٹی, این سی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی, این سی سی کہتے ہیں جی اس کو. اس کا بھی ذرا ایک اجلاس دکھائیے جی. وہ وزیر اعظم اس کے سربراہ. یہ تصویر ہے جناب, یہ بیٹھے ہیں, سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی ہے, جنرل باجوہ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ان کے دیگر لوگ بیٹھے ہیں, اور اس سائڈ پہ وزراء بیٹھے ہیں. اور یہ بھی ہائیسٹ فورم ہے اہم ترین فیصلے کرنے کے بارے میں. ایک آج ان کا انہوں نے نام ہی لینا گوارا نہیں کیا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ پہلے یہ بتا دیں کہ یہ کرونا کی آڑ میں کیوں رگید رہے ہیں ساروں کو, اور اس کے بعد کیا ان کو چائنا سے اور دوسری دنیا سے آتے ہوئے جہاز نظر نہیں آ رہے جو این ڈی ایم اے کے ذریعے سامان تقسیم ہو رہا ہے, کیا وہ نظر نہیں آ رہا, کیا اب تک جو اقدامات کیے گئے وہ نظر نہیں آ رہے. توقع تو یہی تھی کہ وہ آتے اور آ کے کوئی بات کرتے. اس کا جواب شفقت محمود صاحب نے دیا جی, وہ بھی سن لیں ذرا. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سیشن ہو رہا ہے وہ چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے جس طرح ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ اور وہ چیزیں کرنی چاہیے اس کے مطابق نہیں. صرف اور صرف ایک ہی ہدف رہا مختلف تقریروں کا جو وہاں سے آئیں کہ جی حکومت نے یہ برا کیا, حکومت نے یہ برا کیا, حکومت نے وہ, ان ادر ورڈز, اور پرائم منسٹر پہ سارا کا سارا جو ہدف تھا وہ بجائے اس کے کہ وہ بیماری ہدف ہوتی وہ حکومت کو ہدف بنایا گیا. جی چوہے صاحب, کوئی ہے کوئی شبہ ہے, کوئی اچھائی کی توقع ہے؟ وہ بھائی پہلے ہی ہم کہہ رہے تھے کہ اس وقت قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا اجلاس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور گھروں کے ساتھ جو لوگ ہیں جن کی آپ نمائندگی کرتے ہیں ان کی آبادیوں کو دیکھیں کہ ان کو کوئی ضرورت ہے, کوئی راشن کی ضرورت ہے, کوئی ڈاکٹری کی خدمات چاہیے, یا کوئی بھی مطلب مصیبت تو میدانوں اور علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے. ادھر ایوانوں میں اس کا کیا کام تھا؟ کوئی لیجسلیشن تو چاہیے نہیں ہے. جی ہاں, یہ تجویز دی گئی تھی. یہ آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ اجلاس بلائیں؟ پھر آپ آتے ہیں 2-4 اور پازیٹیو نکل آتے ہیں, اس سے اور خوف پھیلتا ہے. جی ارکان پارلیمان اب پازیٹیو شکر کریں وہ اسد قیصر صاحب تو ٹھیک ہو گئے ہیں. جی ہاں, وہ اب پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں. یہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ بلایا چوہے صاحب یہ اجلاس, اور گورنر سندھ کا بھی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, وہ اللہ تعالیٰ جی سب کو صحت دے, اس میں تو اس وبا سے سب کو محفوظ رکھے. چوہے صاحب آگے ایک اور خبر ہے, اس طرف بڑھتے ہیں. شہباز شریف صاحب, چوہے صاحب آپ کا بھی بیک گراؤنڈ رورل ہے, میرا بھی ہے, تو کیا آپ نے کوئی ایسی فیملی دیکھی ہے جس نے 10 مجھیں اور 10 کٹے پالے ہوں
اور وہ اربوں پتی اور خربوں پتی ہو جائیں؟ نہیں، 10 بھینسوں تک نہیں ہے وہ. ان کا ہوا یہ ہے کہ جو اندرونی بات ہے، انہوں نے ایک جواب دیا کہ میرے یہ ذرائع اور میرے وہ ذرائع اور میں فلاں سے تنخواہ آتی ہے اور فلاں یہ اور اینڈ ادر سورسز. تو انہوں نے کہا یہ ادر سورسز کیا ہے؟ ان کے جی وہ میں نے 8-10 بھینسیں رکھی ہیں، تو ان کو کچھ تو ہم بیچ دیتے ہیں تیار کر کے، کچھ پھر دودھ اپنے گھر میں لے آتے ہیں، پھر باہر مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، نہیں، اور اس سے ہمارا گزارا چل رہا میرا ہے. خیال ہے کہ وہ 10 بھینسیں جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب. ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر سے، اور وہ بھی ہماری طرح کا رورل بیک گراؤنڈ ہے ان کا بھی، دیہاتی، اور ان سے بھی ہم پہلا سوال ان سے یہی پوچھ لیتے ہیں. تو چیمہ صاحب صاحب ہی نے نا. چیمہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. چیمہ صاحب یہ دسو کہ کوئی آپ نے کوئی ایسی فیملی دیکھی ہو اپنے آس پاس جس کی 10 بھینسیں ہوں، 10 مجھیں اور 10 کٹے ہوں، اور اس سے انہوں نے اربوں پتی بن گئے ہوں، اور بیرون ملک بھی جائیدادیں ہوں اور اندرون ملک بھی؟ سر یہ بات، اس کا تو بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہیں. اس طرح ہوتا نہیں ہے. آپ ہم جتنی بھی بحث کرتے ہیں، میں چونکہ آپ کے پروگرام دیکھنے والوں میں سے ہوں، ہم جتنی بھی بحث کرتے ہیں باقی پروگرام جو بھی ہوتی ہے، جب تک برائی کو جڑ سے نہیں ہم اکھاڑیں گے. ایک احتساب ہر حکومت، ہر آنے والا حکمران احتساب کا نعرہ لگا کر آتا ہے، اور اس کے بعد احتساب کہیں نظر نہیں آتا. بالکل صحیح. ہمیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے احتساب کے ساتھ اپنے بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ انوالو کر لیے ہوئے ہیں، جس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ پاکستانی قوم اس احتساب کو احتساب نہیں مانتی. بالکل صحیح. اب اس میں ایڈوانٹیج کس کا ہوتا ہے؟ اس میں ایڈوانٹیج صابر صاحب ہمیشہ ایک بات یہ رکھیے، وہ لوگ جو معاشرے میں بدعنوانی، چوری، ڈکیتی، منی لانڈرنگ، لوٹ مار میں ملوث ہوتے ہیں، وہ معزز بن کر پھر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں، اور جو سفید پوش طبقہ ہوتا ہے وہ گھروں کے اندر گھستا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، اور ہم نہیں محسوس کر رہے کہ ایک وقت وہ آئے گا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، کہ آپ کو اشرافیہ کو ڈھونڈنے میں دقت پیش آئے گی کہ بھئی کون سے شریف لوگ ہیں، کون سے نہیں ہیں، اور اس حد تک انوالومنٹ ہو چکی ہے. چودھری صاحب یہ بتائیں، آج آپ کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے گلے شکوے پہنچائے، خاص طور پہ نیب کے معاملے میں، تو وزیر اعظم صاحب کا رسپانس کیا تھا؟ دیکھیں، میں اس میں آپ کو یہ گزارش کروں، ایک تو چوئی صاحب کو میں سلام میرا کر دیا، میں نے سلام. چوئی صاحب اگر نہیں بھی کیا تو گستاخی معاف سلام ہو گیا. دیکھیں، گزارش یہ ہے صابر صاحب، وزیر اعظم صاحب سے میں نے کل ٹائم دیا تھا، کیونکہ میں نے ہر ٹاک شو میں کہا تھا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو ملوں گا اور ان سے کچھ باتیں پوچھوں گا جو آج میں نے جسارت کی پوچھنے کی. اور سب سے بڑی بات یہ، چونکہ آپ نے نیب سے متعلقہ سوال کیا ہے، کہ نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے ملک میں، کرونا کا شور پڑا ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے، حکومت اپنے کاموں میں مصروف ہے، اپوزیشن اپنے کاموں میں، ہر سیاسی جماعت اپنے لیول پر، ہر چیریٹی کرنے والی جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے لیول پر مصروف ہیں. اور چیئرمین نیب کو یہ سب سے بہترین موقع ملا کہ 21 سال پرانے کیس، میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یہ کلوز کیسز ہیں، اور ان کو اس نے نہ صرف کھولا 2019 میں. یہ بیسیکلی صابر صاحب یہ ایک کیس تھا. اس ایک کیس کو 3 کیسوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. نوکریوں کا پورشن علیحدہ کیا گیا، ولفل ڈیفالٹ کا علیحدہ کیا گیا، ایسٹ بیونڈ مینز کا علیحدہ کیا گیا. اس کے بعد ان کو نئے انویسٹیگیشن نمبر لگائے گئے. یہ نمبر کب لگائے گئے؟ کیونکہ ہمارے پاس نا نیب کے 2 پریس ریلیز ہیں ہمارے پاس، اور وہ دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم نے کوئی کیس نہیں کھولا. اس لیے کہ ان کا ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے. یہ جو حرکت کرنے جا رہے تھے، میں ابھی بھی میری 10 سال درخواست ہے چیئرمین نیب سے، وہ بھولے ہوں گے ان لوگوں کے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہمارا ٹریک ریکارڈ چیئرمین صاحب دیکھ لیں، ہمارے لیے یہ چیزیں نئی نہیں ہیں. ہم نے بڑی مشکلات اللہ کے فضل و کرم سے نبھائی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارنے شروع کر دو
और तवक्को करो कि आपके खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे केसेस नैब में पेंडिंग पड़े हुए हैं हर हफ्ते। वजीर आजम हर साहब 15 ने दिन के बाद वजीर आजम साहब ने सर क्या रिस्पांस दिया आपको? वजीर आजम साहब ने कहा जी कि मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कहा जी हमें इससे गर्जो गायत नहीं है कि आपके इल्म में है या नहीं है, हम आपके इत्तेहादी हैं। आप ये हमारा हक बनता है और आपका फर्ज बनता है कि आप ये चेक करें, डिग आउट करें कि चेयरमैन नैब ने इतनी उजलत में ये हरकत क्यों फरमाई। ये तो हमारा हक है ना जी, हम पूछें। बाकी केस हम तो अदालत में चले गए हैं। हम ये पहली पार्टी है जो गिरफ्तारी से पहले अदालत में गई है कि आओ भाई हमारे साथ बैठकर हिसाब कर लो, जी जो लेना है जो देना है आकर बैठकर बात कर लो। लेकिन वो ये मसला नहीं है। मसला अफसोसनाक पहलू ये है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और 21 साल पुराना क्लोज केस ये चेयरमैन नैब खोले, पता नहीं किसको खुश करने के लिए इसने खोला है, तो ये इसको बताना पड़ेगा। तो आपने नहीं बताएंगे चेयरमैन साहब तो हम इनका रोज एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोलना है कि चेयरमैन साहब के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर कोई कहा है कि कुछ करेंगे? जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप मुझे 24 घंटे दें, मैं ये डिग आउट करके मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे कौन है और कौन नहीं। तो चौधरी साहब ये बताएं कि आपके ख्याल में, आप लोगों की भी तो स्टडी होगी चीमा साहब, कि आप लोगों ने भी कोई सोचा होगा कि ये क्यों हो रहा है? ये देखिए जी, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमने बहुत सारा गौर किया है। फर्ज करें हम पहला इधर से शुरू करते हैं कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। जी इमरान खान साहब को, चौधरी साहब को गिरफ्तार करने से केस खोलने से क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है, ये हमें अभी तक समझ नहीं लगी। क्योंकि इसमें फायदे वाली तो बात है कोई, नुकसान ही होगा ना सर। हम उनके साथी हैं। उन्होंने ये काम क्यों करना है? जी अगर वो मुलव्वस नहीं है, अगर उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर चेयरमैन नैब से पूछना हुकूमत का फर्ज बनता है। वो हमारे वजीर आजम हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो पूछें चेयरमैन नैब से ये किसके कहने पर इतनी उजलत में काम होने जा रहा था कि फाइलें शटर कॉक बनी हुई थी लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान, और डीजी नैब लाहौर वाला यूं भागा फिर रहा था जिस तरह पता नहीं कौन सी इमरजेंसी लगने लगी है। ये तो हम तो परेशान हो गए हैं कि इस तरह भी काम होता है। और ये उस प्रोपेगेंडे को वैसे ये उस पर मोर सख्त कर रहे हैं कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर ये काम हो रहे हैं। जी चौधरी साहब तुसी पूछो कुछ। दो यानी तारक बशीर चीमा साहब, जी सर, आई एम वेरी फाउंड ऑफ यू, यू नो इट। तो मैं आपका भाई हूँ और चौधरी साहबान से ही मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। जी सर। लेकिन दो चीजों का मुझे मुख्तसर जवाब दें। एक तो आप लोगों ने फजल रहमान जब धरने पर थे, आपने वहां क्या गलत बयानी की, क्या ओवर स्टेटमेंट की कि उसके बाद काफ लीग और पीटीआई के दरमियान जो फासला बढ़ता ही गया वो कम नहीं हुआ। एक तो ये सियासी सवाल है। और दूसरा, मैं जावेद इकबाल जो रिटायर्ड जज है, और शहजाद सलीम और ये असगर है, इनको मैं जाती तौर पर जानता हूं और आज तक किसी आदमी ने उन पर एक धेले की करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। बाकी वो कोई अकल उनकी ठीक काम करी नहीं करी मैं नहीं। आपके साथ उनका क्या तनाज़ है कि अब वो कह रहे हैं जी हमने तो कोई केस खोला नहीं, आप कह रहे हैं नहीं खोला है। देखें चौधरी साहब, पहले सवाल का जवाब अब ले लें या मैं दूसरे का पहले दे देता हूँ क्योंकि नैब के मुतालिक बात हो रही है। तो दूसरे से पके है ना। नहीं दूसरे से भी नहीं, पहले से भी अंट भाग जाऊंगा। चौधरी साहब सिर्फ एक सेकंड दे दो मैनू। गुजारिश ये है कि क्योंकि नैब की बात हो रही है चौधरी साहब, मैंने कतन ये बात नहीं कही कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब या हुसैन असगर साहब या डीजी लाहौर इनके ऊपर कोई करप्शन के इल्जाम, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने तो सिर्फ ये जसारत की है, ये गुस्ताखी की है कि खुदा के लिए हमें बताया जाए कि इतनी उजरत क्या थी। सैकड़ों केसेस नैब में पड़े हुए हैं, 42 अरब रुपए की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज पड़ी हुई है ईओबीआई की, और बाकी इंक्वायरीज पड़ी हुई है। एक एक नाम में लेना शुरू करूं, बहुत सारे दोस्त, कुलीग, अपोजिशन, हर कोई नाराज होना शुरू हो जाएगा। क्लोज केस को खोलने की इतनी उजरत क्या थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि नैब वाले कह रहे हैं जी कि हमने तो कुछ नहीं किया। चौधरी साहब, आप चौधरी साहबान को भी जानते हो, हमें भी जानते हो, यकीनन आप नैब के अफसरान से भी वाकिफ होंगे। चौधरी साहब एडे पागल असी भी नहीं, क्या मैं मतलब कानून देखिए तो ट्रक मगर नस पई है।
اچھا چیمہ صاحب لینا تسی بھی آ جاؤ پھر سامنے گل کر لیں چیمہ صاحب اب بالکل بسم اللہ جی میں یہ چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں چلو ٹھیک ہے اور آپ یہ پلیز کیجیے گا چیمہ صاحب ٹھیک ہے جی اچھا دوسری نہیں جی مجھے فضل الرحمان صاحب والی بھی جی وہ سنا دیں پھر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں چلیں ہاں وہ کی انہوں جا کے استعفیٰ کدھا دوارے سو ایک منٹ چوہی صاحب اسی کسی دن نہ استعفے دوانے ہیں نہ اسی استعفے آدھی کھیل کے کدی پہ ہیں سانو یہ بتائیں کہ چودھری پرویز لائی کو اس مذاکراتی کمیٹی کا ممبر چودھری صاحب کی درخواست پر بنایا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود بنایا تھا؟ پہلی بات. دوسری بات, بیچ میں ایک سٹیج آئی تھی کہ چودھری صاحب واپس چلے گئے تھے لاہور, اس کے بعد دوبارہ چودھری صاحب کو بلوایا گیا. یہ پرائم منسٹر صاحب سے میں نے آج بھی بات کی تھی, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. میں نے کہا تھا کہ آپ ذرا یہ چیک کریں کہ کیا باتوں پر اعتبار ہے بھائی, کہ آپ دوسری دفعہ بھی آپ کے کہنے پر آئے تھے کہ خود شوق سے آتے تھے فضل الرحمان کے پاس. مولانا فضل الرحمان سے ہماری قیادت کا ایک درینہ تعلق ہے, ان کے خانوادے سے تعلق ہے, لیکن یہ غلط بات ہے چودھری صاحب کہ ہم سے چودھری صاحب سے ایسی قیادت سے آپ یہ توقع کرو کہ چودھری شجاعت حسین نے غلط بیانی کرنی ہے یا چودھری پرویز لائی نے غلط بیانی کرنی ہے. یہ نہیں لکھا ہوا, نفع نقصان سیاست میں ہوتے ہیں. چیمہ صاحب اس پہ آج آپ نے جب یہ بات کی وزیر اعظم سے تو اس پہ انہوں نے کیا کہا؟ سر میں نے تو نہیں کہا تھا, میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں, آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں, اتنی سی چھوٹی سی بات بتا دیں. اگر آپ کا جی بھر گیا ہم سے, اگر ہماری شکلیں اچھی نہیں لگتی, اگر ہماری افادیت ختم ہو چکی ہے, ہماری اہمیت کھو چکی ہے, آج تو اپوزیشن سارا گڈی گڈی ہو رہا ہے ہر طرف. جب 1.5 سال اپوزیشن حمزہ شہباز اور تمام اراکین جو ہے نون لیگ کے اسمبلی چلنے نہیں دے رہے تھے, تو گالیاں صرف اسپیکر پنجاب اسمبلی کھا رہا تھا اور کوئی نہیں کھا رہا تھا. ہم نے کہاں مس کیا ہے؟ صابر شاکر صاحب یہ بتانا پڑے گا سب کو کہ کہاں غلطی ہوئی ہے. اگر فضل الرحمان والا ایشو ہے تو فضل الرحمان والے ایشو پر انکوائری کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. اگر کوئی اور ایشو ہے تو وہ ہمارے سامنے رکھیں, اس طرح نہ کریں. ہاں اگر وہ تنگ آ چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے, تو سو بسم اللہ ہمیں عزت سے بتائیں. نہیں عزت سے زیادہ نہیں تو کیا تو چیمہ صاحب کیا پرائم منسٹر نے اس وقفے کے بعد بات کر رہے ہیں, ایک منٹ چیف منسٹر پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ کیا کہا جب آپ نے کہا کہ اگر آپ ہماری ضرورت نہیں ہے ہم؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے وزیر اعظم صاحب دیکھے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ نہیں چیمہ صاحب ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے. میری 40 سال کی سیاست ہے, پہلے کرکٹ میں ہے پھر پالیٹکس میں ہے, میں نے کبھی چھپ کے وار نہیں کیا. میں اگر میری آخری کدو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم نا, ایک منٹ سر صاحب, ایک منٹ وہ جواب دیو سر صاحب, ایک منٹ چیمہ صاحب اپنی بات پوری کر لیں. جو چھپ کے وار کرنے والی بات کر رہے تھے خان صاحب نے یہ کہا کہ طارق میں نے کبھی زندگی میں چھپ کے وار نہیں کیا, پیچھے سے وار نہیں کیا. میں جو میرا سیاسی مخالف ہوتا ہے میں سامنے سے کرتا ہوں. اگر اس میں میرا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو, کوئی ناراضگی اتنی شدت کی ہو تو میں آپ کو بتا دوں. میری کوئی ناراضگی نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ آپ سے بھی آپ کو وزیر بھی نہ رکھے نا, آپ ملازم بھی نہ کرتے. جی سر. چیمہ صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے پاس, یہیں سے گفتگو شروع کریں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما وفاقی وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب. آج ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے, گلے شکوے ہوئے اور کافی گفتگو بتا رہے ہیں, ہوپ فل ہیں. اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں کبھی چھپ کر وار نہیں کرتا. چیمہ صاحب, تو آج کی ملاقات میں ایک تو نیب والا معاملہ ہو گیا, دوسرا آپ نے وہ بھی کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس وقت دھرنے کے دوران جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کروا لی جائیں کہ اس میں کس کا کیا کردار تھا, پتہ چل جائے گا. اور تیسری آپ نے جی ہمسایہ نے چودھری صاحب پوچھو کہ پچھلے 6 مہینے تو کوئی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی چودھری شجاعت اور پرویز لائی دی وزیر اعظم نے. جی پچھلے 6 مہینے بھی نہ پوچھو چودھری صاحب, آپ یہ پوچھیں ہم سے کہ پچھلے 2 سالوں میں جب سے حکومت قائم ہوئی ہے چودھری صاحبان کی کتنی ملاقاتیں ہوئی, پھر آپ کو اندازہ ہوگا. اب آپ لوگ نواز لیگ کے ساتھ بڑی پینگیں بڑھا رہے ہیں. چلیں یہ بھی چودھری صاحب میرا آپ کو, آپ بڑے جہاں دیدہ صافی ہیں, میں آپ کا معترف ہوں بہت ساری آپ کی صلاحیتوں کا.
मैं आपको बरादराना तौर पर चैलेंज कर रहा हूं कि एक मुलाकात साबित कर दें चौधरी साहबान की, एक मुलाकात, सिवाय उसके कि वो हमारी शामत अमाल के ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक कर्टसी कॉल के लिए चौधरी साहब के घर आए, उसके अलावा वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के हवाले से उन्होंने शुक्रिया अदा किया। एक मुलाकात साबित कर दें आप। ये तो देखें ऐसे आप चौधरी जी तारक चीमा साहब, आपका मैं इसलिए मुतकिद हूँ कि आपने फूड के मिनिस्टर के तौर पर करोड़ों रुपए की लूट मार करवाने से इनकार कर दिया था, इसलिए आपको निकाल के उधर फेंक दिया, इसलिए उस वक्त से मैं आपको अच्छा समझता हूँ। आप मुझे बताएं, आप इस गवर्नमेंट में हैं, जब लूट मार हो रही हो, जो 500 रुपए भी ना छोड़े जाएं और एक ईमानदार लोगों को उठा के बाहर रातों रात फेंक दिया जाए और बदनवान नॉन बदनवानों को वहां से लगाया जाए और आप घुंगियां डाल के बैठे रहे, तो मैं आपके बारे में क्या सोचूं? सर, हमने बिल्कुल नहीं डाली। जितना एहतसाब के बारे में मैं बोला हूँ, जितना एहतसाब के बारे में हमने बहुत खुले तरीके से बात की है, इतनी शायद ही किसी ने की होगी। हम तो आज भी कह रहे हैं कि खुदा के लिए एहतसाब का एक आप मॉडल बना लें, हमसे शुरू कर लें। चौधरी साहब, मुझे क्या हक है अगर मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, बदनवान हूँ, बदनवानों का दोस्त हूँ, मुझे कोई हक नहीं है मैं मुअज़्ज़ज़ बनकर माशरे में फिरूं। हम तो यही रोना रो रहे हैं कि खुदा के लिए एक मॉडल तो बनाए। ये ना करे ना कि रातों रात आप सियासतदानों को गंदा करने के लिए और एक 2-3 लोगों को आप गंदा करते हो और 70-80% सियासतदान जो मुलव्वस होते हैं आप उनको एडवांटेज प्रोवाइड कर देते हो। चीमा साहब ये बताएं कि अब ये देख लें, 1 मिनट चौधरी साहब 1 मिनट। चीमा साहब, नैब ने एक वजाहत की, ये कि 7 मई को उन्होंने कहा कि जी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वजाहत की है कि चेयरमैन नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ किसी नई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया। मीडिया में इस हवाले से किया जाने वाला प्रोपेगंडा बेबुनियाद और मन घड़त है। तो चीमा साहब ये बताएं कि इसका जवाब जी देता हूँ आपको। जी सर, मैं चूंकि थोड़ा सा कम इल्म और कम अकल आदमी भी हूँ, नहीं सर नहीं, लेकिन अगर ये जज साहब की शान में गुस्ताखी बारे में ना आता हूँ तो बड़े वाजे तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जज साहब गलत फरमा रहे, सही नहीं फरमा रहे। ये तो गलत बयानी तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं उनको भी बुला लेते हैं, उनके किसी नुमाइंदे को और आपको भी। सर ना सर, नुमाइंदे नहीं सर, हमें इस पूरे केस में, इस पूरे एपिसोड में नैब के इदारे से कोई गिला नहीं है। नैब में अच्छे अफसरान भी मौजूद हैं, नैब के इदारे में अच्छे लोग यकीनन होंगे, ये अच्छे लोग हैं तो उन्होंने हमारे केसेस क्लोज किए थे ना। बदतरीन अपोजिशन थी 2016 में, तो साहब इख्तियार में नहीं थे, नून लीग की हुकूमत थी ऊपर भी नीचे भी, उस वक्त ये केस क्लोज हुआ। आखिर ये चेयरमैन साहब को क्या परेशानी लगी थी कि उन्होंने कोरोना की नेशनल इमरजेंसी के दौरान अफरा तफरी मचा कर कहा कि जनाब पकड़ लो, कर लो, ये हो गया, संभालो भी। तो चीमा साहब ये तो शहबाज शरीफ दे मजा और कटिया का कोई जवाब नहीं देते तुसी। हाँ जी, साडा अपना नवा कट्टा खुल गया, तुसी शहबाज शरीफ के कट्टियां में पुछते रहो साडे कोलों। सानू पहले इसको ते जान छुड़ाते हो अपनी, साडे दुआले अपनी डांगा लेके। नहीं हम साहब हम आपसे वो फार्मूला पूछ रहे हैं कि 10 भैंसें और 150 किलो दूध रोजाना का, और दूध कैसे बढ़ता है और उसकी कीमत कितनी होती है 10 कट्टे। आपको मुझसे ज्यादा पता है कि दूध कैसे बढ़ता है, कट्टे कैसे बढ़ते हैं। चौधरी साहब भी जिम्मेदारा में बाल ने, तुम भी जिम्मेदारा में बाल हो, तो मेरे को बकरे फार्म नहीं आगे कटिया में, मैंने बहुत नहीं पर ये चलिए चौधरी साहब, चीमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो आपने नाज़रीन सुन लिया कि तारिक बशीर चीमा साहब की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और जो गुफ्तगू हो रही थी उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मुलाकात किस माहौल में हुई होगी। अच्छा जी, अब अगली खबर बड़ी अहम तरीन खबर है। चीनी शुगर क्राइसिस चल रहा है और बहुत एक उद्यम मचाया हुआ था, अपोजिशन की तरफ से मुतालबात आ रहे थे, इसको पकड़ लें, वफाकी वज़ीर को बुलाएं, असद उमर साहब को बुलाएं, वज़ीर आला पंजाब को बुलाएं, वो हैं मुजरिम, वो हैं असल काम करने वाले।
تو DGFIA یعنی تحقیقاتی کمیشن نے بلا لیا. اسد عمر صاحب بھی ہو کے چلے گئے, اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا گئے, اپنی پوزیشن بتا گئے, جو فیصلے کیے تھے وہ بتا گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہو کے چلے گئے. اور جب وزیر اعلیٰ سندھ کو چٹھی گئی تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا. اور خط بھی کس سے لکھوایا؟ چودھری صاحب خط لکھوایا انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے, اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے DGFIA کو یہ خط لکھا ہے, اور سبجیکٹ ہے جناب انکوائری کمیشن ٹو رپورٹ دا انکریز ان شوگر پرائسز. اس میں موقف یہ اختیار کیا ہے اٹارنی جنرل سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے, ایڈوکیٹ جنرل نے اور وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے, کہ جناب چونکہ یہ ٹرم آف ریفرنس میں نہیں تھا اور انکوائری کمیشن ایکٹ کا فلاں جو دفعات ہیں سیکشن 3/3 کی, اس کے تحت آپ بلانے کے مجاز نہیں ہیں, لہٰذا یہ نوٹس وڈرا کریں. چوہدری صاحب اگر ہاتھ صاف ہیں, دامن صاف ہے, تو پھر تو آنے میں کوئی حرج نہیں. یہ اب 18ویں ترمیم کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو ہر چیز کو سندھ اور وفاق کا ایشو بنا رہے ہیں. یعنی اسی لیے ہم روتے ہیں کہ وہ ان کو آپ نے یتیم خانہ بنایا ہے وفاق کو 18ویں ترمیم کے ذریعے, اور یہ روز یہی ثابت کر رہے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے وفاق جو ہے سموتھلی رن نہیں ہو سکتا. اب وہ دوسرا وزیر اعلیٰ بڑے صوبے کا وہ جا کے پیش ہوا ہے, انہوں نے کی اتنے گول کھڑائے نے نہیں ہے, وہ بھی اسی پتہ کر رہے ہیں. تو یعنی یہ آگے پیش ہو جائے, حرج کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے نا کہ میرے خیال میں جو میرے پاس خبر ہے چوہدری صاحب وہ یہ ہے کہ یہ لیٹر لکھ دیا گیا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ اس کمیشن کے سامنے نہیں آئیں گے, اور اگر دوبارہ نوٹس گیا تو جو مشورہ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے اور پیپلز پارٹی نے, اس میں یہ ہے کہ پھر ہم اس نوٹس کو چیلنج کر دیں گے ہائی کورٹ میں, اور وہاں سے وہ سسپینڈ کروائیں گے, اور اس کمیشن کے سامنے کسی بھی صورت میں وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ آ گئے تو جو تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ مزید جامع ہو جائے گی, اس میں تمام سقم دور ہو جائیں گے. اور ان پر چینی کی کتنی چوری کا ہے؟ ان کا بھی وہی ہے نا سر, پوچھا تو صرف یہی ہے, یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی ملزم کے طور پہ آ رہے ہیں, یا انہوں نے بڑے رسپیکٹیبل وے سے انہوں نے بلایا ہے, اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نے 13/5 کو آنا ہے, اور اس میں جو سبسڈی گرانٹ کی گئی گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے 2017 اور 18 میں آن ایکسپورٹ آف شوگر, ان ایڈیشن دا سبسڈی الاؤڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ. اس پیریڈ کے دوران جو سبسڈی دی گئی. صاحب آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. جی وہ بھینسوں اور کٹوں اور کٹیوں کے علاوہ انہوں نے وہاں دعا بھی کی تھی تفتیشیوں کے ساتھ مل کے, شہباز شریف صاحب نے, کہ یا اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے دے. تو پھر کسی نے آمین کہا؟ پتہ نہیں, خود ہی کرتے رہے دعائیں, مطلب ہے آپ خود نتیجے نکال لیں. تو یہ وزیر اعلیٰ سندھ اب کیا کریں گے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کریں گے کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے صاحب, اور عدالت میں جائیں گے, عدالت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور خبر کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.